میرا بیٹا ہے بزنس کرتا ہے. اچھا. میرے بیٹے کے لیے وہ انویسٹمنٹس لا رہا ہے اس ملک میں, اس کو فون کرتے ہیں کہ نو وی آر ناٹ کمنگ ٹو پاکستان, انسیف, وی ڈونٹ وانٹ, دبئی میں آ کے ملو ہمیں. دوسری بات جو ہے جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, یہ ایک ایسی ڈگڈگی ہے جو کہ ہر حکومت نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلائی ہے. نواز شریف صاحب نے دوستی بس سروس کے ذریعے بھارت کے ساتھ ٹریڈ نارملائز کرنے کی کوشش کی تھی, جس پہ جنرل مشرف صاحب نے شب خون مار دیا تھا. میرا خیال یہ ہے کہ وہ آخری سیریس اٹیمپٹ تھی بھارت کی طرف سے. اس کے بعد بھارت جو ہے وہ کنٹینیوسلی پاکستان کو پنش کر رہا ہے, ہیوملیٹ کر رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے. اب دونوں ممالک میں تجارت نہ ہونے کے برابر رہی ہے. دونوں ممالک کی طرف سے کافی مسائل ہیں جو حل طلب ہے. پاکستان اور انڈیا کے درمیان تجارتی رکاوٹ کی سب سے بڑی دلیل سیاسی تنازع دیے جاتے ہیں. ہیلو گائز, سواگت ہے آپ کا افیئر گوسپس نیوز میں. تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہر بار کی طرح پھر سے ایک بینتی ہے, چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. تو دوستو, ابھی آپ نے دیکھا کہ کیسے پاکستان کا میڈیا بھارت سے ٹریڈ کے لیے مرے جا رہا ہے. یہ وہی میڈیا ہے جب ان کے دیش میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے تو یہ بھارت کو ہی دھمکیاں دیتے ہیں بیٹھ کے, لیکن جب آج ان کے دیش میں سب کچھ اتھل پتھل ہو رکھا ہے تو انہیں ٹریڈ بھی چاہیے تو بھارت سے چاہیے. اور اتنا ہی نہیں, ان کے جو بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اب کشمیر مدے پر نہیں بولنا چاہیے. پر اس سے ایک بات صاف ہو جاتی ہے, پاکستان نہ تو دشمنی کے لائق ہے اور نہ ہی دوستی کے لائق. تو خیر, آگے کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور انہیں کیا کیا چاہیے بھارت سے. دوسری بات جو ہے جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, یہ ایک ایسی ڈگڈگی ہے جو کہ ہر حکومت نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلائی ہے. مطلب ہر جگہ پہ وہ لہراتے رہے ہیں کیونکہ اس کو انہوں نے ایک انڈسٹری کے طور پہ لیا ہے. کشمیر کی وجہ سے بہت سارے ایسے کام جو شاید ویسے یہ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں نا, مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن گئے, 10-15 سال تک وہ چیئرمین بنے رہے. بھی کیا حاصل کر لیا آپ نے؟ اور میں اب خود سمجھتا ہوں, میں جب 1999 دسمبر میں کندھار جو بھارتی طیارہ ہائی جیک ہوا تھا اس کی رہائی ہوئی, تو اس کے بعد بھی میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کی بنیاد اس لفظ کشمیر میں پنہا ہے. کشمیر کی وجہ سے پاکستان نے بہت ساری ایسی پالیسی اختیار کی جس کا حتمی نتیجہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ایکشن پلان کے نتیجے میں پاکستان پہ مسلط ہوا. یعنی کیونکہ اس میں بنیادی طور پہ یہ تھا کہ آپ دہشت گرد تنظیموں کی یا ٹیررسٹ فائنینسنگ جو ہے وہ آپ نے اس کی پیش بندی کرنی ہے. تو کشمیر کی وجہ سے آج جو پاکستان کا حال دیکھ رہے ہیں, بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری کشمیر پالیسی کی وجہ سے ہے. جو جنرل باجوہ نے اس وقت جو کہا وہ ٹھیک تھا, نوشنلی ویژن کے حساب سے ٹھیک تھا, لیکن اس کے اوپر منافقت پھر بہت کی گئی ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مسئلے کو لے کے مسلسل اس کو چلتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی ریاست, پاکستان کے ریاستی ادارے زخمی ہوئے بغیر, مجروح ہوئے بغیر, اور پاکستان کے مفادات مجروح ہوئے بغیر پاکستان ترقی کر لے گا. یہ ممکن نہیں تھا. کشمیر مسئلے کی ایک شیلف لائف تھی. کشمیر کو اینیکس کر کے, اس پہ قبضہ کر کے یا یونین کا حصہ بنا کے بھارت نے اس مسئلے کو ہمارے لیے ختم کر دی. کبھی وہ ہمارے پاس تھا ہی نہیں, کبھی ہمارے پاس آ سکتا ہے. ہمیں بڑا اس پہ کلیئر ہونا چاہیے. دیکھیے, ایک بڑی سنگین صورتحال ہے پاکستان کے لیے جیو پولیٹیکلی بھی, اور اس میں اس لیے سنگین ہے کہ بھارت اب سمجھے کہ وہ کہا کرتا تھا نا کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے, لیکن اب گلوبل پالیٹکس کو دیکھیں تو اس میں بھارت ایک اٹوٹ انگ بن گیا ہے ویسٹرن بلاک کی ایشیا کے حوالے سے پالیسی کا. ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ, ایک بہت بڑا ٹول بن گیا ہے, اور اس میں پاکستان کچھ حاصل نہیں کر سکے گا اگر مستقل ہم ایک محاذ آرائی کی کیفیت میں رہے بھارت کے ساتھ. ہمیں یہ جو کشمیر کی رٹ ہے, یہ میرا خیال ہے ہمیں ختم کرنی پڑے گی, کیونکہ جو کشمیر وہ تھا وہ کبھی نہ ہمیں ملنا تھا, نہ کبھی ہمارے قبضے میں تھا,
और ना ही कभी आएगा। मेरा बेटा है, बिजनेस करता है। अच्छा। मेरे बेटे के लिए वो इन्वेस्टमेंट्स ला रहा है इस मुल्क में, उसको फोन करते हैं कि नो वी आर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, अनसेफ, वी डोंट वांट, दुबई में आके मिलो हमें। ये हो रहा है, एम्बेसीज बंद हो रहे हैं, डेनमार्क बंद हो गया है। अगर डेनमार्क बंद हो गया तो नॉर्डिक कंट्रीज विल फॉलो, स्वीडन और नॉर्वे। फिनलैंड के साथ तो शायद है ही नहीं। देखिए, कहने की बात है, isn't it on the wall? सब लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं इंस्टेबिलिटी में नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉसिबल। अब दोनों ममालिक में तजारत ना होने के बराबर रही है। दोनों ममालिक की तरफ से काफी मसाइल हैं जो हल तलब है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तजारती रुकावट की सबसे बड़ी दलील सियासी तनाज़े दिए जाते हैं, और इसका सादा सा जवाब है कि जब इंडिया नेपाल के साथ इतने बड़े बॉर्डर तनाज़े के बावजूद तजारत कर सकता है, जब इंडिया के शहरी बगैर वीजा के नेपाल जा सकते हैं, वहां की टूरिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया के तजारती ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं हो सकते? आप चाइना और इंडिया की एग्जाम्पल ले लें। चाइना और इंडिया के दरमियान लद्दाख का मसला बड़ी टेंशन हो गई थी, वहां पे अभी भी है। दोनों ममालिक की फौजें दरमियान में काफी बार उनकी झड़पें भी हुई, लेकिन इन सब के बावजूद दोनों का तजारती वॉल्यूम जो है गुज़िश्ता साल $136 बिलियन रहा। एक वक्त तो ऐसा भी रहा है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की तजारत दुबई के रास्ते से होती रही और दोनों मुल्कों का कार्गो अखराजात की मद में भारी सरमाया ज़ाया हुआ। अब यही तजारत अगर बॉर्डर के रास्ते होती है तो दोनों मुल्कों का कितना फायदा है। पाकिस्तान में आने वाले हालिया सैलाब के नतीजे में लाखों एकड़ ज़राई ज़मीन का नुकसान हुआ। सैलाब की वजह से सब्जियों की कीमतों में 60% तक इंक्रीमेंट हुआ। अगर यही सब्जियां हम इंडिया से इंपोर्ट कर लें, वेजिटेबल, तो एक सर्वे के मुताबिक 90% तक कीमतें कम हो सकती है, यानी 90% कम होंगी। इंडिया के पास कपास की ऐसी किस्म है जिससे अच्छी किस्म का कपड़ा बन सकता है। हम वो कपास इंडिया के बजाय अमेरिका और ब्राजील से इंपोर्ट करते हैं। अगर हम वही कपास या कॉटन इंडिया से इंपोर्ट करें तो हमारा आधे ज्यादा कार्गो का खर्चा कम हो जाएगा, कम कीमत पे हमें वो कॉटन मिलेगी, और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आज आजमाइश के दौर से गुजर रही है, एक बार फिर वो खड़ी हो सकती है। हम इंडिया में गाड़ियों की इतनी कम कीमतें देख के हैरान होते हैं ना, कार्स की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बल्कि मेरे एक दोस्त है राजीव खन्ना, गल्फ न्यूज में मेरे साथ होते थे, उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक बड़ा कंपैरिजन करके बताया। अब मैं उनको क्या कहता, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आज हर किस्म की गाड़ी इंडिया में तैयार हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, गाड़ियों के पार्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और हम दूसरे मुल्कों से महंगी कीमत पे इंपोर्ट करते हैं। अगर हमें वो पार्ट्स इंडिया से इंपोर्ट कर मिल जाए तो वो हमें आधी से भी कम कीमत पे मिलेंगे। यूं ना सिर्फ गाड़ियों की कीमतें कम हो जाएंगी, बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारी जो है, जिसके बहुत से यूनिट्स आज बंद पड़े हैं, वो एक बार फिर वाइब्रेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।